بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں اپنے دوست اپنے بھائی جناب عرفان سیٹھی صاحب کا، جنہوں نے مجھے اس خوبصورت موقع پر یہاں پہ موجود کیا۔ اس کے بعد میں مبارکباد دینا چاہوں گا اسکول کی انتظامیہ کو۔ آج سے 3 سال پہلے بھی میں یہاں پہ اسکول میں آیا تھا، تو ماشاءاللہ یہاں کا نظام اس سے اور زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے۔ میں آپ کے صرف چند لمحات لوں گا، خصوصی طور پر والدین کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین۔ آپ شاید ابھی سوچ رہے ہوں کہ اس آیت کا اسکول کے فنکشن کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو یہ آخر بھی انشاءاللہ آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جب کوئی برائی پیدا ہوتی ہے تو اس کے لیے اس کا علاج تجویز کیا جاتا ہے۔ پولیو کی بیماری ہے تو اس کے قطرے پلائے جاتے ہیں تاکہ بچوں کو پولیو نہ ہو، یعنی ان کے مستقبل کی فکر کی جاتی ہے کہ آج ہم اگر کوئی کام کریں گے، کوئی بچوں کو دوائی دیں گے تو مستقبل میں ہمارے بچوں سے محفوظ ہوں۔ ہمارے یہاں والدین کا سب سے ایک بڑی فکر، سب سے بڑی سوچ وہ یہ ہوتی ہے کہ کیا ہمارے بچے مستقبل میں کامیاب ہوں گے یا نہیں۔ سوچتے ہیں سارے والدین ایسا ہی سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے کامیاب ہوں گے یا نہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کو ایک چھوٹا سا گر بتا دیتا ہوں، ایک چھوٹی سی دوائی جو آپ اپنے بچوں پر اپلائی کریں، بچوں کو دیں، تو انشاءاللہ آپ کے بچے ضرور کامیاب ہوں گے۔ اور یہ تجربے کی بات ہے۔ ڈاکٹر والٹن ایک بہت مشہور سائیکالوجسٹ گزرے ہیں۔ 1960 میں انہوں نے اسکول کا دورہ کیا، وہاں پہ ایک کلاس میں گئے ہوئے۔ اس کلاس میں بچوں کی تعداد تقریباً 10 سے 12 کے نزدیک تھی۔ اب انہوں نے ایسا کیا کہ وہاں کے چوکیدار کو کہا کہ جا کے کنٹین سے کچھ مارش میلوز لے آئیں، کینڈیز لے آئیں۔ بچوں کو کینڈیز بڑی پسند ہوتی ہیں۔ وہ چوکیدار کنٹین پر گیا، وہاں پر جا کے اس نے دیکھا کینڈیز تو نہیں ملی، اس کو مارش میلو مل گئی، مشروم جو ہوتی ہیں۔ اس نے وہ مشرومز لیں اور کلاس میں آ گیا، ڈاکٹر والٹن کو آگے اس نے دیں، اور ڈاکٹر والٹن نے کہا اچھا اب ایسا کرو کہ بچوں میں تقسیم کر دیں۔ اب وہ مارش میلو، وہ کینڈیز بچوں میں تقسیم کر دی گئی، اور ساتھ یہ اعلان کیا گیا بچوں کو کہنا ہے کہ 10 منٹ بعد اس کینڈی کو کھانا ہے، 10 منٹ سے پہلے نہیں کھانا۔ اب اتنا کہہ کر ڈاکٹر والٹن کلاس سے باہر چلے جاتے ہیں، تو پیچھے کیا ہوتا ہے، کچھ بچے اندر سے 3-4 بچے وہ فٹافٹ کینڈی کھولتے ہیں اور اس کو کھا لیتے ہیں۔ ظاہر ہے بچوں سے رہا تو نہیں جائے گا، ان کے ہاتھ میں کوئی سویٹ ہو۔ اب 10 میں سے 3-4 بچوں نے یہ کام کیا۔ 3-4 نے کیا کیا، انہوں نے کینڈی کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا اور ایک دوسرے سے کہنے لگے میری کینڈی بڑی ہے، میری کینڈی دیکھو اس طرح کی ہے، تمہاری اس طرح کی ہے۔ اب آپس میں کمپیریزن کرنا شروع ہو گیا۔ اب لاسٹ میں 2 یا 3 بچے ایسے تھے جنہوں نے کینڈی کو پکڑا، سائڈ پہ رکھا اور اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ ان کو نہیں پتا 5 منٹ گزرے، ان کو نہیں پتا 10 منٹ گزرے، ان نے اپنا کام جاری رکھا۔ اب 10 منٹ کے بعد ڈاکٹر والٹن دوبارہ واپس آتے ہیں اور آ کے بچوں سے کہتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں ان کو، دیکھتے ہیں کچھ نے پہلے کھا لی ہیں، کچھ آپ سے باتیں کر رہے ہیں، لیکن کچھ اپنے کام میں مصروف ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب عرصہ بیت گیا، سن 2002 کی بات ہے، ڈاکٹر والٹن کی وفات سے 1-2 سال پہلے ڈاکٹر والٹن دوبارہ ان بچوں کی کھوج کرتے ہیں، کیونکہ ان بچوں کی عمر 30-40 سال ہو چکی تھی اس وقت۔ 1960 کی بات تھی جب انہوں نے یہ تجربہ کیا۔ 40 سال بعد ڈاکٹر والٹن نے ان سارے بچوں کو اکٹھا کیا اور دیکھا، تاریخ کا سب سے بڑا سبق جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ڈاکٹر والٹن نے ان بچوں کو اکٹھا کیا اور دیکھا وہ 3 یا 4 بچے جنہوں نے کینڈی ملتے ساتھ اس کو کھا لیا تھا، وہ تاریخ کے بدترین حالات سے گزر رہے تھے۔ کوئی سڑک پر بھیک مانگ رہا تھا، کوئی آگے پیچھے تھا، کوئی بے روزگار بیٹھا ہوا تھا، کوئی بیماری میں تھا۔ یعنی وہ 3-4 بچے جنہوں نے فوراً کینڈی کھا لی تھی، وہ اپنے وقت کے بدترین حالات سے گزر رہے تھے۔ اس کے بعد آتی ہے ان 4-5 بچوں کی باری جنہوں نے کینڈی کو پکڑا ہوا تھا، آپس میں باتیں کر رہے تھے، میری کینڈی اس طرح کی ہے اور میری اس طرح کی ہے۔ ان کے حالات نارمل تھے، کوئی کسی دفتر میں کام کر رہا تھا، کوئی کہیں ملازمت کر رہا تھا، لیکن ان کا گزارا ہو رہا تھا۔ اب آتی ہے آخر میں ان 3-4 بچوں کی بات جنہوں نے کینڈی کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا اور اپنا کام کرنے لگے۔
डॉक्टर वाल्टन अपने इस, आपको पता होगा जो एमफिल स्कॉलर जहाँ पे बैठे हैं, थीसिस लिखते हैं। आखिर पे आप एक कंक्लूजन करते हैं कि आपका ये थीसिस, आपकी रिसर्च किस बात पर बेस करती है। डॉक्टर वाल्टन आखिर में कहते हैं वो 3-4 बच्चे जिन्होंने 10 मिनट सब्र किया था, वो अपने वक़्त के अजीम साइंटिस्ट, अजीम डॉक्टर, अजीम प्रोफेसर और सारे अजीम मर्तबत जो थे मुकाम पर फायज थे। तो इस बात से, इस तजज़िये से सब्र क्या मिला, सबक क्या हासिल होता है हमें? वो जो पहले मैंने आयत आपको बताई, इन्नल्लाह मास साबिरीन, कि आप अपने बच्चों को सब्र करना सिखाएं। जो बच्चा खाली बच्चों पर अप्लाई नहीं होता, मैं समझता इस बात को बड़ों पर भी अप्लाई करें, अपने आप पर हम अप्लाई करें। जो बंदा जिंदगी में 10 मिनट सब्र कर सकता है वो कामयाब है। ये सबसे बड़ा गुर है। आप 10 मिनट किसी चीज़ पर सब्र कर सकते हैं तो हम कामयाब हैं। तो अल्लाह ताला ने इसीलिए फरमाया इन्नल्लाह मास साबिरीन। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि इन छोटे बच्चों में सब्र कहाँ से आए, इनमें सब्र हम कहाँ से पैदा करें? ज़ाहिर है नर्सरी क्लास है, 1, 2 और 3 क्लास, इनमें हम सब्र कहाँ से पैदा करें? बड़ों में तो चले कर सकते हैं। तो इनमें सब्र पैदा करने के लिए सबसे पहली चीज़ तालीम के साथ साथ तरबियत की ज़रूरत होती है। फ़िक्रा बड़ा बोला जाता है, मैं समझता हूँ कि ये फ़िक्रा इस तरह होना चाहिए कि तरबियत के साथ तालीम की ज़रूरत भी होती है। सबसे पहली चीज़ तरबियत है जो माँ बाप करते हैं। आप अपने बच्चे को सब्र करना सिखाना चाहते हैं तो वालिदैन पहले खुद सब्र करना सीखें। आपके अंदर सब्र होगा तो आपके बच्चों के अंदर सब्र होगा। बच्चे माँ बाप का अक्स हुआ करते हैं, ये आपकी अक्कासी करते हैं। जब बाहर कहीं बच्चे बोल रहे हो ना तो बंदे सामने से बोलते हैं, इसमें वालिदैन की तरबियत नज़र आ रही है। तो जहाँ पर आज बच्चों को तरबियत की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ कि वालिदैन को भी तरबियत की ज़रूरत है। आप अपना मुहासबा कीजिए, अपनी तरबियत कीजिए, आपके बच्चे खुद बहुत ठीक होना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपको इस बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और ज़िंदगी में कामयाबी।